السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اصل مقصد کیا ہے؟ سنیے اس بیان میں مولانا صاحب کا بہت ہی زبردست بیان۔ جزاک اللہ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ہماری طرف سے ہدایتیں آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ مشقت میں نہیں پڑے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو اس سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی، زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، قبر بھی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری زندگی کی ضرورت الگ ہے، زندگی کا مقصد الگ ہے۔ زندگی کی ضرورت تو کھانا پینا، کپڑا، مکان، شادی کی ضرورت کے الگ، یہ تھوڑی ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ ضرورت ہے، ضرورت تھوڑی، اور تھوڑے سے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ آدمی 100 میٹر کپڑا نہیں پہنتا، چاہے اس کے کپڑے کی بڑی دکان ہو، جب بھی وہ 100 میٹر کپڑے پہنے گا وہ 2-4 میٹر میں اس کا بن جائے گا، اتنا ہی وہ پہنے گا، وہ 100 کلو نہیں کھائے گا، چاہے کتنا بڑا تاجر ہو اناج کا، وہ تھوڑا ہی کھائے گا۔ یہ بھی بتایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع تھوڑا ہے، اس کو یاد رکھو، اس کا نفع تھوڑا، لاکھوں روپیوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کو حفاظت کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، کمائے گا، حفاظت کرے گا، پھر مرے گا تو چھوڑ کے مر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدمی کا بچہ یہ کہتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ فرمایا اس کا کچھ نہیں، جو کھا لیا ختم کر لیا وہ اس کا ہو گیا، پہن لیا پرانا کر لیا وہ اس کا ہو گیا، یا پھر اللہ کے نام کام پر لگا دیا وہ اس کا ہو گیا، بس باقی وہ اس کی نگرانی کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے جتنی دنیا بڑھے گی اتنے ٹینشن اور پریشانیاں بڑھے گی، چین نہیں ہوگا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواہشوں کا پورا ہونا خواہشوں کے پیچھے لگنے سے نہیں ہوگا، بلکہ خواہشوں کو توڑنے سے خواہشیں پوری ہوگی۔ جیسے روزہ دار خواہش چھوڑ دیتا ہے تو خواہشوں کے بہت سے سامان رمضان میں ہوتے ہیں، کھاؤ پیو، کتنی نعمتیں آتی ہیں، لوگ کتنوں کو کھلاتے بھی ہیں، ہم خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے ہماری خواہشیں پوری نہیں، محنت ہی تھک جاتے ہیں، ہو جہاں ہیں وہیں کے وہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کام کا مقصد سمجھنا ہے کہ یہ جو کام اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ ہمارا اصلی کام ہے، یاد رکھو کیا ہے؟ اصلی کام، یعنی دنیا میں بھی یہ کام ہمارے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ عارضی ہے، ٹائم پرواری جو کہتے ہیں، جتنی بھی چیزیں، حاکم کی حکومت عارضی ہے، اگر وہ پاس ہو گیا تو 5 سال رہے گا اپنے عہدے پر، پھر وہ بھی زندہ رہے تو مر گیا تو اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ ایسے ہر نعمت عارضی ہے، تھوڑی دیر کی، زندگی ہو، مال ہو، نعمتیں ہو، کوئی بھی چیز ہو، عارضی ہے۔ آپ کے کپڑے عارضی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اترتے ہیں، بدلتے ہیں، پھر موت آئے گی تو بالکل اتر جائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے عارضی بنایا ہے، دائمی نہیں بنایا۔ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی کہ کبھی نہیں ہوگا۔ زمیندار کی زمین، مالدار کی مالداری، عہدیدار کی عہدیداری، کوئی چیز، خوبصورت کی خوبصورتی، کوئی چیز نہیں، عارضی ہے تھوڑی دیر۔ لیکن دین اور ایمان، یہ دین ایمان عارضی نہیں ہے، دین ایمان ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اس کے ساتھ جائے گا، دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی ایمان کے ساتھ جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا۔ کیوں بھائی؟ سو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسا سنو کہ دوسرے کو سنا سکو، تاکہ دوسرے کو بات پہنچا سکو کہ یہ بات سنی تھی وہاں، یہ مطلب ہے ایسا سنو۔ تعلیم بھی ایسی سنو کہ اپنے گھر والوں کو تعلیم سنا سکو کہ آج مسجد میں یہ حدیث سنی، تو جہالت دور ہوگی، نہیں تو نہیں دور ہوگی کہ آج مسجد کی تعلیم میں یہ حدیث سنی، بھی بچوں کو بتاؤ جا کے، ایسا سنو، سمجھ نہیں بات؟ یہاں بھی ایسا سنو کہ جا کے کسی کو بتا سکو کہ یہ بات، اس لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہوگی تبلیغ، اس لیے سننے کی ذمہ داری۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر، کوئی جگہ قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھی، بہت بھیانک جگہ ہے، لوگ جانتے نہیں۔ حالانکہ ہر ایک کو اپنی قبر سے معاملہ پڑے گا، یہ طے ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ فرمایا کہ اس زمین سے، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، پھر اسی میں سے تم کو قیامت میں نکالیں گے۔ یہ فیصلہ ہے، یہ نہیں بدلے گا، یہ فیصلہ ہے۔ زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ تم کو زمین میں لوٹاویں گے، پھر تم کو زمین میں سے دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے۔ جب مردے کو دفناتے ہیں تو وہ آیت پڑھتے ہیں مٹی ڈالتے ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ، اس تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی میں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ، یہ نہیں بدلے گا۔ سب کے ساتھ، ملک کا صدر ہو، ملک کا حاکم ہو، کچھ بھی ہو، کروڑ پتی ہو، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اس کو مٹی سے پیدا کیا، دوبارہ اس کو لے جائیں گے، پھر اس کو نکالیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک، بہت بھیانک جگہ ہے، اس لیے اس کی تیاری کرو۔ پھر فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنے گا یا پھر دوزخ کا ایک گھڑا بنے گا، کھڈا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں دین اسلام کا کام کرنا چاہیے جس طرح ہمارے انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، اور
ہمارے علماء کرام جو کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان بیانات کو دیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اور ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے اور لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔